امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ ارے صحابہ کرام تو ماننے والے تھے، ان کے دل کے اندر نبی کا بھی ادب، قرآن پاک کا بھی احترام ہے، لیکن چلتا ہوا یہودی اگر اس کے کان کے اندر میرے محبوب کے قرآن کی آواز آ گئی، وہ بھی چلتے ہوئے رک گیا اور بڑے غور سے سننے پہ مجبور ہو گیا۔ کتنے یہودی ایسے ہیں جن کے کانوں میں میرے محبوب کے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ نبی کی خواہش یہی تھی، نبی کی تمنا یہی تھی، ایک ایک آدمی کلمہ پڑھ کے میرا امتی بن جائے۔ ارے کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کر لے، کلمہ پڑھ کے جہنم سے بچنے والا بن جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ ہم میرے محبوب کی یہی تمنا تھی، یہی وجہ تھی۔ بڑے بڑے چودھری راتوں کو سویا کرتے تھے، میرے نبی کو بستر پہ نیند نہیں آتی، اللہ کے نبی رات کو نکل جایا کرتے تھے۔ ارے راحت چھوڑی، بستر چھوڑا، بیوی بچے چھوڑ دیے، کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا، اللہ کے نبی رات کو نکل گئے۔ ارے لوگوں کی کنڈی کھڑکائی، دروازہ کھڑکا دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ او میری برادری والوں، میرے شہر والوں، میں کلمہ لے کے آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، وہی کلمہ تیرے دروازے تک لے کے آیا ہوں۔ اور لوگوں کلمہ پڑھ لو، ساری زندگی کامیابی ملے گی، مرنے کے بعد بھی جنت ملے گی۔ لوگ سو رہے ہیں، نبی کو نیند نہیں آ رہی۔ ایک ایک تائے، چچے، رشتہ دار، محلے والے، پڑوس والے کی فکر میں اللہ کے نبی نکل۔ اور لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے۔ میرا اور آپ کا خالق کون ہے؟ بولو بولو، شاباش۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا۔ ہم سب کا خالق کون ہے؟ ہم سب کا مالک کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اگر رب عزت دینا چاہے، ساری دنیا مل کے ذلیل کرنا چاہے، ذلیل کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر رب عزت چھین لے تو عزت دینے والا کوئی نہیں۔ نبی کی تعلیم، اور یہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے خود فرمایا کہ تمہیں عزت کلمے سے ملے گی، قرآن سے ملے گی۔ قرآن کو سینے سے لگاؤ گے، عزت ملے گی، اور یہ عزت دنیا میں رہے گی، موت آئے گی تو عزت والی آئے گی، قبر میں جاؤ گے تو عزت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک صحابی نے بہت بڑا بت بنوا لیا اور مکے میں اعلان کر دیا، لوگوں یہ خدا ہے، یہ معبود ہے، یہ ہمارا حاجت روا ہے۔ ارے جس کو جس چیز کی ضرورت ہے میرے خدا کے سامنے آ کے مانگو، ملے گا۔ سارے لوگ چوک میں جاتے، بت کے سامنے سجدہ کرتے، پیشانی رگڑتے، مانگتے۔ ایک صحابی نے کلمہ پڑھ لیا اور دل کے اندر ایک فکر پیدا ہو گئی، آج میری برادری والے، میرے محلے والے ایک رب کو چھوڑ کر بت کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہماری محنت کمزور ہو گئی۔ یہ اکیلا بت پرست یہ لوگوں کو بلا بلا کے لا کے یہاں سجدے کرواتا ہے، یہ محلے والوں کو اکٹھا کرتا ہے، یہ دوستوں کو یہاں لا کے جمع کرتا ہے۔ بس صحابی کے دل میں خیال آ گیا کہ ان لوگوں کو کیسے بت سے ہٹایا جائے، ایک اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ صحابی کے دل میں خیال آ گیا، رات ہوئی، سارے دن لوگ
اپنی اپنی منتیں مانتے رہے، اپنی اپنی حاجتیں مانتے رہے۔ رات کا وقت ہوا، سارے لوگ جا کے سو گئے۔ اس صحابی نے بت کو پکڑا اور کھیتوں میں پھینک دیا۔ خدا تھا نا، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہے لکڑی کا بت بنایا ہوا ہے، اسے خدا کہہ رہے ہیں، معبود کہہ رہے ہیں۔ صحابی نے بڑا سوچا کہ کیسے ان کو ہٹایا جائے، بس دل میں خیال آیا کہ اسے اٹھاؤ اور کہیں چھپا دو۔ صحابی نے رات کو بت پکڑا اور کھیتوں میں پھینک دیا۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، کہو الحمدللہ۔ صبح اٹھتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اپنے رب کو مناتے ہیں نا، یہاں آ کے نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کا حکم ادا کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ اور وہ بت پرست صبح اٹھ کے سب سے پہلے ان بتوں کے پاس جاتے تھے، شکریہ ادا کرتے تھے، تو نے رات اچھی ہماری گزار دی، نیند اچھی ہمیں آ گئی، بتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ صحابی رسول نے اس جھوٹے خدا کو، بت کو اٹھایا، کھیتوں میں ڈال دیا۔ اب سارے محلے والے جمع ہو گئے، آؤ ذرا اس رب کی عبادت کریں، خدا کی پوجا کریں، اس کی منت کریں، اسے سجدہ کریں۔ آ کے چوک میں دیکھا تو خدا غائب ہو گیا۔ یار ہو اللہ اور غائب ہو جائے، ہو معبود اور غائب ہو جائے، لوگ بڑے پریشان۔ اور اس چوک میں ہمارا خدا تھا، کہاں چلا گیا؟ ہمارا معبود تھا، کس ظالم کو ہمت ہو گئی ہمارے خدا کو غائب کر دیا؟ کتابوں میں لکھا ہے 6 دن تک تلاش کرتے رہے۔ کوئی زمیندار بیچارہ کھیتوں میں گیا، دیکھا تو وہاں اوندے منہ پڑا ہوا ہے، خدا کی ٹانگیں اوپر ہیں، منہ نیچے پڑا ہوا ہے، جھوٹے خدا کے، بت کا، جو ان لوگوں نے معبود بنایا ہوا۔ کسی نے آ کے بتلا دیا، او تمہارا خدا ادھر پڑا ہوا ہے۔ یہ سارے لوگ گئے، نوجوان گئے، خدا کو پکڑا، صاف کیا۔ یار یہ بھی خدا ہے جو اٹھنے پہ محتاج ہے، چلنے پہ محتاج ہے جی، بولنے پہ محتاج ہے، وہ بول سکتا ہی نہیں۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہہ دیا، او میری ابا جی، کن خداؤں کی پوجا کرتا ہے؟ ما لا یسمع، یہ تیری سن بھی نہیں سکتے، ولا یبصر، یہ تجھے دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، یہ تیری بگڑی بنانے پہ بھی قادر کوئی نہیں۔ یہ کیسے خدا ہے؟ بیرکیف نوجوان گئے، اٹھا کے لائے، خدا کو صاف کیا، اسے جی نہلایا دھلایا۔ جب وہ خدا صاف ہو گیا، چوک میں لا کے ٹونک دیا۔ ایک دن گزرا ہے، نوجوان نے پھر اٹھایا خدا کو، گندے نالے میں ڈال دیا، جہاں سارے گاؤں کا پانی جمع ہوتا تھا نا، وہاں خدا کو پھینک دیا۔ اور اس طرح پھینکا کہ سر نیچے، ٹانگیں اوپر۔ صبح پھر اٹھ کے گئے، خدا کے پاس جاتے ہیں جی، مناتے ہیں، معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ وہاں جا کے دیکھا تو خدا پھر غائب، ناراض ہو گیا نا، چھپ گیا۔ اب انہیں پتہ چل گیا کوئی شرارت کر رہا ہے، پھر تلاش میں نکلے۔ 2 دن کے بعد ملا خدا، دیکھا تو وہ بیچارہ گوبر میں پڑا ہوا ہے، پاؤں نیچے، ٹانگیں اوپر، گندگی ساجا، سارے محلے کی گندگی جمع ہوتی تھی۔ بڑی گالیاں دی، بڑے غصے آئے لوگوں کو، پھر اٹھا کے لائے، پھر نہلایا دھلایا، صاف کیا، خدا کی صفائی ہو رہی، پھر لا کے رکھ دیا۔ تیسرے دن پھر غائب۔
اب جب تیسرے دن غائب ہوا نا تو ایسی جگہ پہ ڈالا جہاں سے ملا ہی نہیں۔ کچھ لوگ تو ان دنوں میں مسلمان ہو چکے تھے، یہ حرکت دیکھ کر یار ہمارا خدا کیسا ہے جسے لوگ پکڑ کے پھینک دیں۔ ارے جو خدا اپنے وجود کی حفاظت نہیں کر سکتا اور وہ تیری اور میری حفاظت کیا کرے گا؟ لوگ نبی کے ساتھ جڑ گئے، مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ رہ گئے، اور ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، مسلمانوں کا نبی ہے، یہ کام کسی مسلمان کا ہے، یہ نبی کے ماننے والے کا ہے، ہمارے بتوں کی خلاف ورزی وہی کیا کرتے ہیں، چلو مسلمانوں کے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ یہ نوجوان اکٹھے ہو کے گئے، ہر گھر سے ایک نوجوان آ گیا، سارے جمع ہو کر میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا، اور میری برادری والوں، میرے شہر والوں اور میرے خاندان والوں، معاملہ کیا ہے، جھگڑا کیا ہے؟ ان لوگوں نے بتلا دیا، کوئی مسلمان ہمارے خدا کو اٹھا کے لے جاتا ہے، گندی مٹی میں لے جا کے ڈال دیتا ہے، وہ گندگی کے اندر ڈبو دیتا ہے، ہمارے قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ میرے محبوب نے لوگوں کو جمع کیا، فرمایا میرا بھی ایک پیغام سن لو، میں بھی ایک داعی بن کے آیا، میں بھی دعوت دینے کے لیے آیا، ایک کلام تمہیں سناؤں گا، اگر بات سمجھ میں آ جائے مان لینا، اگر میری بات اچھی نہ لگے جاؤ پھر بتوں کی پوجا کر لینا۔ یہ لوگ سارے جمع ہو گئے، محبوب نے اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی، ارے زبان نبوت سے اللہ کے قرآن کی تلاوت تھی، دلوں کو چیر کے اثر کر دیا، دلوں کو چیر کے میرے محبوب کی آواز دلوں تک پہنچ گئی، سینے کو چیر کے دل تک پہنچ گئی۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ میرے محبوب نے قرآن پاک کی آیت فرمائی، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ جتنے نوجوان جھگڑا لے کر میرے نبی کے پاس آئے، صحابی کی شکایت لے کے آئے، اللہ کے قرآن سننے کی دیر تھی، سب نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، پورا قرآن سینے میں محفوظ، اللہ اس کی منزل پکی کروائے، کہو آمین۔ ابھی تو حفظ کیا، انشاءاللہ اب دہرائی ہوگی۔ قرآن پڑھنے والا زمین پہ سب سے اعلیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، میری امت والو اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ حب نبیکم، اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وتلاوت القرآن، اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ قرآن سے بڑی دولت کوئی ہے؟ ایک آدمی تھا بہت بڑا زمیندار، منا سے لے کر طائف سے لے کر منا تک بہت ساری زیادہ تر زمین اس کی تھی، بڑے بڑے باغوں کا مالک، ولید اس کا نام، چودھری صاحب تھا نا، اور مکے کے اندر مسلمانوں کو تانا دے دیا، اور مسلمانوں تم کہتے ہو نبی سچا، ہمارا رب سچا، اگر تم سچے ہوتے سارے اختیارات کا مالک تمہارا اللہ ہوتا، تمہیں بھی مال ملتا، تمہیں بھی زمینیں مل جاتی، تم بھی باغات کے مالک ہوتے، آج تمہارا نبی بھی غریب ہے، تم بھی غریب لوگ ہو، تمہارے پاس ہے کیا؟ تم غریب آدمی ہو، مال اللہ نے سارا ہمیں دیا، پتہ چل گیا کہ ہم سچے۔
یار دنیا میں مالدار آدمی اسی کو مال دیتا ہے نا جسے وہ پسند کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے. تو وہ کافر کہنے لگا مسلمانوں کو کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، لہٰذا مال ہمیں ملا، زمین ہمیں ملی، باغات ہمیں مل گئے، تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا. اللہ کے نبی کے پاس یہ شکایت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں جھک گیا، آپ کا چہرہ جھک گیا. یاد رکھو گجر کالونی والو، تیرا بیٹا پریشان ہو جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بتا کس چیز کی ضرورت ہے، میں تیرا باپ حاضر ہوں. دوست آئیں گے وہ تسلی دیں گے، لیکن جس وقت زمین پہ اللہ کے محبوب پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے، او جبرائیل لبیک یا رب جلیل، جلدی کر، ارے مکے کے اندر میرا نبی پریشان ہے، جلدی میرے محبوب کو تسلی دے کے آ، میرے محبوب کو جا کے خوشخبری سنا کے آ. کملی والے نے اس کافر کی بات سنی، اگر تمہارا رب تم سے راضی ہوتا تم بڑے بڑے زمیندار بن جاتے، تم باغوں کے مالک بن جاتے، بڑی بڑی مارکیٹوں کے مالک تم ہوتے. آج ساری زمینیں ہمیں مل گئی، باغات ہمیں مل گئے، بڑی بڑی مارکیٹوں کے مالک ہم بن گئے، لگتا ہے کہ تیرا رب ہم سے زیادہ راضی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ جھکا دیا. جبرائیل علیہ السلام آ گئے، قرآن کی آیت لے کے آئے، خوشخبری دینے کے لیے آئے. حافظ قرآن یہ بیٹا اسد اللہ ہے، ان کے والد محترم محمد خالد، میں انہیں بھی خوشخبری سنا رہا ہوں. اللہ کی قسم جو اس کے سینے میں دولت ہے نا، سارے گجر کالونی والے اپنی دولت جمع کر لیں، قرآن کی دولت کا مقابلہ سب سے بڑی دولت ہے. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرہ نبوت نیچے جھکا دیا. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بلا لیا، او جبرائیل لبیک یا رب جلیل، فرمایا جلدی کر، میرا نبی پریشان ہے، آج میرے نبی کو تسلی دینے والا کوئی نہیں. او جبرائیل جلدی میرا قرآن لے کے جا، میرا پیغام لے کے جا، میرے محبوب کے سینہ نبوت پہ میرے قرآن کی آیت لے کے جا، میرا پیغام سنا دے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. قاری صاحب سے پوچھ لو، امام صاحب سے پوچھ لو، مولانا صدیق صاحب سے پوچھ لو، قرآن کی آیت کیسے نازل ہوئی، ترجمہ کیا ہے. قل امر کا صیغہ ہے. اللہ نے فرمایا جبرائیل جا کے میرے محبوب سے کہہ دو، میرے محبوب کے سینہ نبوت پہ یہ قرآن کی آیتیں اتار کے آؤ اور میرے کملی والے کو میرا پیغام سنا دو. قل، یہ جو بے ایمان آدمی کہہ رہا ہے نا ہم اچھے، کیوں؟ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، زمینیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، باغوں کے مالک ہیں. ارے تم تو سارے غریب لوگ ہو مسلمان، رب تو ہم سے راضی ہے نا، ہمیں سب کچھ دے دیا. اگر تم رب کے پیارے ہوتے تمہیں بھی تو مال ملتا. اللہ نے فرمایا قل، میرے محبوب ان سے کہہ دے. قل کا ترجمہ، میرے محبوب زبان نبوت سے ان کو میرا پیغام سنا دے، انہیں بتا دے بفضل اللہ و برحمتہ. دنیا میں جسے دو چیزیں مل گئی وہ خوش ہونے کے قابل ہے، اور جنہیں یہ دو چیزیں نہ ملی وہ خوش مت ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اب وہ دو چیزیں کیا ہیں قرآن کی آیت میں؟ قل بفضل اللہ و برحمتہ، ایک اللہ کا فضل ہے اور ایک اللہ کی رحمت. قل بفضل اللہ و برحمتہ، ایک اللہ کا فضل ہے، ایک اللہ کی رحمت ہے. ارے جسے فضل مل گیا وہ بھی ہنسنے کے قابل ہے، وہ بھی خوش ہونے کے قابل ہے. جسے رحمت مل
مل گئی وہ بھی خوش ہونے کے قابل ہے۔ تو خوش ہو رہا ہے میرے پاس مال ہے، زمین ہے، باغات ہے، مارکیٹوں کا مالک ہوں، تو انہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے؟ جو اصل خوشی کی چیز ہے وہ تو تیرے پاس ہے ہی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، نبی کا خادم ہے، 10 سال تک نبی کی خدمت کی۔ کسی نے پوچھا انس 10 سال تو نبی کا خادم رہا، کبھی نبی نے کسی بات پہ تجھے ڈانٹا؟ کچھ پیڑ مار دی ہو، کبھی تیری پٹائی ہو گئی ہو؟ خادم ہے، کبھی غلطی ہو ہی جاتی ہے نا۔ کتنی غلطیاں 10 سال میں تجھ سے ہوئی ہوں گی۔ نبی نے کوئی کام کہا، تیرے سے وہ کام نہ ہوا، کوئی ڈانٹ مل گئی ہو، کبھی کوئی پٹائی ہو گئی ہو؟ صحابی رسول نے عرض کی اللہ کی قسم ساری زندگی پٹائی تو کیا، میرے محبوب نے کبھی ڈانٹ تک بھی نہ دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا میرے محبوب فضل کیا ہے، رحمت کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا او میرے صحابی، فضل سے مراد اللہ کا قرآن ہے، رحمت سے مراد اللہ کا نبی۔ خوش ہونے کے قابل کون ہے؟ جسے قرآن مل گیا اور اللہ کا، بولو یار، اور تمہیں بھی ملا ہے۔ اگر قرآن کی محبت نہ ہوتی تو اللہ کے گھر میں کہاں بیٹھتے ہیں؟ نبی کی محبت نہ ہوتی تو کہاں بیٹھتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی کام کاج نہیں ہے، بڑی مصروفیات ہیں، ہر مصروفیت سے ٹائم نکال کے اللہ کے گھر میں بیٹھنا یہ ایمان کی نشانی ہے، نبی کی محبت کی علامت ہے، قرآن کی محبت کی علامت۔ فرمایا جیسے 2 چیزیں مل گئی، قرآن مل گیا اور نبی کی محبت مل گئی، اصل ایمان والا وہ ہے، اصل خوش ہونے کے قابل وہ ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسے چاہیے خوش ہو جائے۔ اگلا جملہ سنو، حیران ہو جاؤ گے۔ بس 2 ہی چیزیں ہیں نا، اللہ کا فضل اور اللہ کی، بولو، فضل سے مراد قرآن پاک اور رحمت سے مراد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے دونوں جہانوں کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا۔ فضل بھی مل گیا، قرآن بھی مل گیا، رحمت بھی مل گئی، اللہ کا نبی بھی مل گیا۔ اگلا جملہ هو خیر مما یجمعون، ان بے ایمانوں سے کہہ دو رات دن تم دنیا پہ محنت کرتے ہو، باغوں کے پھلوں پہ محنت کرتے ہو، بہت سارے پیسے جمع کرتے ہو، جی فصل آتی ہے، باغات کے پھل آتے ہیں، پھر تم بیچ کے آتے ہو، بہت سارے روپے پیسے جمع کر لیتے ہو، زمینیں خریدتے ہو، جی بہت ساری مارکیٹوں کے مالک بن جاتے ہو۔ اللہ نے قرآن پاک کی آیت میں فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں سب سے بہترین نبی کی محبت ہے۔ جتنے بھی یہ دولت والے دولت جمع کرتے ہیں سب سے زیادہ دولت اللہ کا قرآن ہے۔ جسے قرآن مل گیا وہ خوش ہو جائے، ارے جسے اللہ نے قرآن سے محروم کر دیا وہ بدقسمت آدمی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، بس اختتام کی طرف آ رہے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک ہے، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ رات کو بستر پہ لیٹ گئے، نیند نہیں آ رہی، دل میں خیال آیا یار نیند نہیں آ رہی، چلو مسجد نبوی میں جا کے اللہ کا ذکر کروں گا۔ رات کا وقت ہے، مسجد میں آ گیا، دروازہ کھلا ہوا تھا، یار کتنے مقدروں والا یہ صحابی رسول ہے۔ مسجد میں داخل ہوا تو صحن میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، کہو سبحان اللہ۔ میرے محبوب مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرمائے، اکیلے صحابی رسول مسجد کے اندر داخل ہو گئے، میرے محبوب کے سامنے شاگرد بن کے بیٹھ گئے، عرض کیا آقا بستر پہ لیٹا، نیند نہ آئی، سکون نہ ملا، میرے دل کے اندر خیال آ گیا مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کا ذکر کروں
میرے دل کو اطمینان آ جائے گا، محبوب میرا مقدر، میری قسمت، آپ بھی مجھے مل گئے۔ سامنے بیٹھ گیا، آقا مجھے دین سکھا دو، آقا مجھے قرآن پڑھا دو۔ یار رات کا وقت ہے، اکیلا چل کے آیا، تجھے تو نیند نہیں آ رہی، تو نبی کا خیال کر لے۔ اور اللہ کے نبی بھی اگر عام ہم جیسے ہوتے نا تو نبی بھی کہہ دیتے یار صبح آ جانا، کچھ اور لوگ بھی آ جائیں گے، مل کے پڑھ لینا، کلاس بن جائے گی۔ لیکن میں نے تو پہلے عرض کیا ہمارا نبی رحمت بن کے آیا، ہمارے نبی ہر ایک کا دل رکھنے کے لیے آیا۔ حضرت جابر نے عرض کیا آقا مجھے قرآن پڑھا دو۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سامنے بٹھا دیا، میرے محبوب نے قرآن پڑھانا شروع کر دیا، دین سکھانا شروع کر دیا۔ واہ جابر تیرے کیا کہنے، شاگرد بھی اعلیٰ، پڑھانے والا استاد بھی اعلیٰ۔ گجر کالونی والوں تم بھی فخر کرو گے، میرا بیٹا قاری ثناء اللہ کے پاس پڑھا ہے، میرا استاد قاری ثناء اللہ صاحب ہے، ارے میری مسجد کا امام مولانا صدیق صاحب ہے۔ کیا کہنے حضرت جابر تیری عظمت کے، تیری شان کے، رات کا وقت ہے، میرے محبوب مل گئے، اللہ کے نبی نے قرآن پڑھانا شروع کر دیا، شاگرد بھی کائنات میں اعلیٰ، استاد بھی پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ۔ نبی قرآن پڑھا رہے ہیں، صحابی سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، میرے محبوب کو پڑھاتے پڑھاتے نیند آ گئی۔ یاد رکھنا نبی جب بھی سوتا ہے نا صرف آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل وہ جاگتا ہی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ میرے محبوب کی آنکھیں بند ہو گئی، نیند آ گئی۔ حضرت جابر کہتے ہیں لو جی موقع مل گیا، آج تو دل بھر کے چہرہ نبوت کی زیارت کروں گا نا۔ گجر کالونی والوں تمہارے دل میں خیال آئے گا یار قاری صاحب کیا کہہ رہے ہو، او وہ مدینہ پاک میں رہنے والے، پانچوں نمازیں نبی کے پیچھے پڑھنے والے، ہر محفل میں نبی کے سامنے بیٹھنے والے، وہ نبی کو دل بھر کے دیکھتے نہیں تھے؟ آج جو یہ صحابی کہہ رہا ہے کہ آج موقع مل گیا نبی کو رج کے دیکھوں، دل بھر کے دیکھوں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے نبی کی آنکھوں میں اتنا رعب رکھا ہوا تھا کہ صحابی نبی کے چہرے کی زیارت کرتا تھا، جیسے چہرے نبوت کی نظر اٹھتی صحابی کی نظریں جھک جاتی تھی۔ کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں، طاقت نہیں کہ نبی کی نظروں سے نظر ملا کے دیکھ سکے، فوراً نبی کی نظر جھک جاتی۔ دو وجہ سے، توجہ سے میری بات ہو، دو وجہ سے، ایک نبی کی آنکھوں کا رعب، اس وجہ سے آنکھیں جھک جاتی صحابی کی، اور دوسرا نبی کا ادب۔ کوئی بھی شاگرد ہو تم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ استاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتے۔ سکول والوں کا مجھے نہیں پتا، یہ تو راستہ بھی استاد کا روک لیتے ہیں، موٹر سائیکل سے نیچے اتار لیتے ہیں، کتنے شاگردوں کو دیکھا ہے وہ گریبان بھی پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن مدارس کے اندر یہ ادب ایک اللہ کی طرف سے طالب علم کو ملتا ہے کہ وہ طالب علم کے اندر ہمت نہیں، طاقت نہیں کہ وہ استاد کی آنکھ میں آنکھ ڈالے۔ تو صحابی خوش ہو گیا، موقع مل گیا، آج نبی کو رج کے دیکھوں گا۔ کیوں؟ کہ نبی کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ میرے سامنے، آج زیارت کروں گا نا، دل بھر کے دیکھوں گا۔ میرے محبوب کی زیارت کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، دیکھتے رہے۔ ایمانداری سے بتاؤ نبی کے چہرے کو دیکھ کے آدمی سیر ہو سکتا ہے؟ اور یار مسلمان ہو، اللہ کی قسم جاؤ مدینہ پاک میں، اللہ تم سب کو لے کے جائے، زور سے آمین کہو یار۔ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو ایک نوجوان آیا، میرے کمر پہ ہاتھ رکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا قاری حنیف صاحب۔ میں نے کہا ہاں قاری حنیف،
چمٹ گیا، اللہ کی قسم مطاف میں بیت اللہ کے سامنے چمٹ گیا، سینے سے لگ گیا اور کہنے لگا، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا جی جب آپ آمین کہلواتے تھے نا میں زور سے آمین کہتا تھا، آج اللہ نے حرم میں ملا دیا۔ اللہ کرے ہم سب حرم میں مل جائیں، اللہ ہر ایک کو یہ سفر نصیب فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں چہرہ نبوت، یہ تو میرے محبوب کا چہرہ ہے۔ آج کوئی حاجی، کوئی عمرہ کرنے والا روضہ رسول کو دیکھے، گنبد خضرا کو دیکھے تو دیکھ دیکھ کے نہیں تھک سکتا۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر نبوت، چہرہ نبوت نیچے جھکا ہوا، آنکھیں بند، نیند آ گئی۔ صحابی کے دل کے اندر خیال پیدا ہو گیا، آج رج کے دیکھوں، دل بھر کے دیکھوں۔ میرے محبوب کو ہٹ ہٹ کے دیکھتا رہا، زیارت کرتا رہا۔ ایک دم حضرت جابر کی نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ صحابی نے دیکھا آسمان کے اندر چاند بھی چمک رہا ہے، ستارے بھی چمک رہے ہیں، ادھر چہرہ نبوت کی چمک سامنے موجود ہے، میرے محبوب کا رخ مصطفیٰ سامنے موجود ہے، کملی والے کی پیشانی مبارک کی چمک موجود ہے، ادھر آسمان کا چاند جو بن کے اندر جوانی کے اندر چمک رہا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خیال پیدا ہو گیا، او لوگو آج موقع مل گیا، ادھر زمین کا چاند ہے، ادھر آسمان کا چاند ہے۔ صحابی کہتے میرے دل میں خیال آیا موازنہ کروں، مقابلہ کر کے دیکھوں، او سونا کہ اے سونا، وہ سونا یا بولو وہ زیادہ چمکدار ہے یا چہرہ نبوت زیادہ چمکدار، وہ زیادہ خوبصورت ہے یا یہ زیادہ خوبصورت ہے؟ میرے دل میں خیال آیا موازنہ کروں، مقابلہ تو کروں، موقع مل گیا۔ صحابی کہتے ہیں میں کبھی چاند کے حسن کو دیکھتا، کبھی کملی والے کے رخ مصطفیٰ کو دیکھتا، کبھی چہرہ نبوت کو دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا۔ آخر دل نے فیصلہ کیا کیا؟ روایت کرے دا صحابی پیارا، روایت کرے دا صحابی پیارا، میں ایک دن سے ڈٹھا محمد پیارا، چنے چودویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہانو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چن مدہم دساوے، محمد دا چہرہ سونا نظری آوے۔ یہ فیصلہ تھا، اللہ نے نبی بھی اعلیٰ دیا، نبی کے ذریعے قرآن بھی، بولو یار، قرآن پڑھنے والے بھی اعلیٰ، قرآن پڑھنے والی زبانیں بھی اعلیٰ۔ ارے جو آنکھیں قرآن کی زیارت کریں وہ آنکھیں بھی اعلیٰ، جن پیروں سے آدمی مسجد کی طرف چل کے جائے وہ پیر بھی اعلیٰ، جس دل میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا ڈر ہو، نبی کی محبت ہو، اللہ کی قسم وہ دل بھی اعلیٰ۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا اعلیٰ کون ہے۔ یا تو کافر نے کہہ دیا نا ہم اعلیٰ، کیوں؟ ہم مالدار ہیں، زمینوں والے، جائیدادوں والے، مارکیٹوں والے، باغوں کے مالک ہیں، اور مسلمانوں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ بل هو خیر مما یجمعون، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ او ولید تو تھوڑے باغوں کا مالک، تھوڑی زمین کا مالک ہے، ساری دنیا کے مالدار جمع ہو جائیں، قرآن کی ایک آیت کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ غریب بچے کے سینے میں قرآن آ گیا، قال الملا قال الملا قال الملا۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن سے پوچھو، سب سے زیادہ انکار کرنے والے مالدار تھے، نبیوں کا مقابلہ کرنے والے مالدار لوگ تھے، اپنے مال کے نشے میں، مال کی محبت کے نشے میں نبی کی نبوت کا انکار کر دیا۔ ارے جب چودھری ابو جہل نے انکار کیا، ابو عتبہ شیبہ نے، امیہ ابن خلف نے انکار کیا، وڈیروں نے انکار کیا، تو اللہ نے حبشے سے ایک غلام کو لا کر جس کا نام بلال ہے نبوت کے قدموں میں لا کے بٹھا دیا۔
اگر تم قرآن نہیں پڑھو گے تو بلال آ کے پڑھے گا، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو صہیب روم سے چل کے آئے گا۔ واہ مکے والو، کتنے بدقسمت وہ لوگ تھے جن کے خاندان میں اللہ نے آخری نبی بھیجا، جن کے محلے میں کملی والے جیسا عظیم نبی آیا، پھر زندگی میں ایمان قبول نہ کیا۔ جنہوں نے آخری وقت میں بھی ایمان قبول کر لیا نا، وہ اعلیٰ ہے، افضل ہے، لیکن جو بغیر ایمان کے مر گئے، روم سے آنے والا صہیب لاکھوں درجے اچھا ہے، حبشے سے چل کے آنے والا بلال جو بیچارہ بکتے بکتے غلامی کی زندگی گزارتے گزارتے مکے میں آیا، مال بن کے آیا، غلام بن کے آیا، جب میرے محبوب کا دامن پکڑا اللہ نے مقام وہ دیا کہ گجر کالونی والوں، وہی بلال زمین پہ قدم رکھتا ہے، قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ فتح مکہ پہ بیت اللہ کے اوپر چھت پہ چڑھا کے کس نے اذان دی تھی؟ بولو، سارے صحابہ نہیں تھے؟ ابو بکر صدیق موجود نہیں تھا؟ فاروق اعظم جیسی ہستی موجود نہیں تھی؟ عثمان غنی جیسی ہستی نہیں تھی؟ شیر خدا علی مرتضیٰ جیسی ہستی نہیں تھی؟ کتنے لوگ تھے؟ اور یہ غریب آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پیچھے بیچارہ بیٹھا ہوا تھا۔ بڑی بڑی ہستیاں ہیں نا، خلفائے راشدین، مسجد خلفائے راشدین ہے، 4 خلیفہ، یہ خلفاء راشدین والی نسبت، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، بلال بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ آج مکہ فتح ہو گیا، خانہ کعبے پہ پھر قبضہ مسلمانوں کا ہو گیا ہے، خانہ کعبہ کی چابی پھر میرے محبوب کے ہاتھوں میں آ گئی۔ وقت اجازت نہیں دے رہا ورنہ میں تمہیں بتاتا، ایک وقت وہ تھا کملی والے نے عثمان ابن مظعون سے چابی مانگی، یہ بیت اللہ کا خادم تھا، اس کی چابی بیت اللہ شریف کی عثمان کے پاس تھی، یہ عثمان غنی نہیں ہے، یہ اور عثمان ہے، عثمان ابن مظعون۔ اللہ کے نبی نے کہا میں ہجرت کر کے جاؤں گا، آخری وقت میں نفل پڑھنے دو، بیت اللہ کی چابی دے دو، صاف انکار کر دیا کہ تمہیں بیت اللہ کی چابی نہیں مل سکتی، ارے بیت اللہ میں داخلہ تمہارا بند ہو چکا ہے۔ جس دن مکہ فتح ہوا اللہ نے پھر چابی کملی والے کے ہاتھوں میں دلوا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں چابی کو اوپر پھینک رہے ہیں، پھر جھپ رہے ہیں، پھر پھینک رہے ہیں، پھر جھپ رہے ہیں، تاکہ سارے مکے والے دیکھ لیں کہ جس چابی کے دینے سے تم انکار کر رہے تھے آج اللہ نے وہی چابی ہمارے حوالے کر۔ خوشی کا دن تھا، بلال بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، ہم غریبوں کو کون پوچھے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز دی، یا بلال، او بلال۔ حضرت بلال فرماتے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ کے نبی نے مجھے آواز دے دی، جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ بلال فرماتے میرے محبوب نے اشارہ کیا، بلال میرے قریب آ جا۔ آج دنیا والے کسی کو اپنے قریب بلائیں گے، لوگ کہیں گے بڑے مقدر والا، بڑی قسمت والا، ارے اس کی قسمت کے کیا کہنے جس کو اللہ کے نبی نے نام لے کر بلا لیا۔ بلال اٹھے جلدی سے، محبوب نے اشارہ کیا آگے آ جا، آگے آ جا۔ بلال چلتے ہوئے آگے آیا، نبوت کے قدموں میں آ گیا اور آ کے عرض کیا، بلال یہ لوگ بڑے خوش ہیں آج، کیوں؟ مکہ فتح ہو گیا۔ جس مکے سے انہوں نے مار مار کے مسلمانوں کو نکالا تھا، ظلم کر کر کے ان کو نکالا تھا، 13 سال کے بعد ہجرت کی اجازت ملی، 13 سال کے بعد، 13 سال ظلم سہتے رہے نبی بھی اور مسلمان بھی۔ جب دوبارہ مکہ فتح ہوا، اللہ نے بیت اللہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے تو خوشی کا دن نہیں تھا؟ میرے محبوب نے فرمایا بلال یہ لوگ بڑے خوش ہیں، آج خوشی میں کچھ ہو جائے۔ یہ بچہ حافظ اسد اللہ قرآن مکمل کیا، اس کی خوشی میں بیٹھے ہیں نا۔ قاری صاحب نے بھائی خالد کو کہا ہوگا خوشی میں کچھ ہو جائے، کوئی پروگرام ہو جائے، کوئی بیان ہو جائے، یار دعا ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے بلال کو بلایا، بلال مکہ فتح ہو گیا، خوشی میں کوئی پروگرام ہو جائے۔
حضرت بلال کو کیا پتہ، سمجھے نہیں تھے محبوب کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کملی والے نے ارشاد فرمایا بلال اذان دے، جو اذان تو مسجد نبوی میں دیا کرتا تھا نا، وہ اذان آج خانہ کعبہ میں بھی سنا دے۔ بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں بلال کی پہلی اذان تھی، پہلی اذان تھی۔ حضرت بلال اذان دینے کے لیے تیاری کرنے لگے، حضور نے فرمایا نہیں بلال، آج ایسی اذان سنا جو آج سے پہلے کسی نے نہ سنی ہو اور قیامت تک کوئی ایسی اذان دے بھی نہ۔ بلال پریشان، شاید الفاظ تبدیل ہو گئے، انداز بدل گیا ہو۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو، آج خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے۔ بڑے بڑے چودھری دیکھنے والے، مکے کے بڑے بڑے رئیس اور دولت مند دیکھ رہے ہیں، انہیں پتہ چل جائے ایک وقت وہ بھی تھا مکے کے بڑے بڑے چودھری آئے، محبوب کلمہ تو ہم بھی پڑھ لیں، اسلام قبول کر لیں، پر یہ ہمارے غلام ہیں، غریب لوگ ہیں، یہ بیچارے مزدور دھاڑی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہم چودھریوں کو بیٹھ کر قرآن سیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یاد آ گیا؟ یاد آیا نا وہ واقعہ؟ ہجرت سے پہلے ان لوگوں نے کہا تھا جی دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے آپ سچے نبی ہیں، چلو کلمہ پڑھ لیں، پر ایسے کریں کلاس الگ لگا دیں، غریبوں کی کلاس الگ اور چودھریوں کی کلاس الگ۔ یہ ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہو چکا تھا، کوئی بات نہیں، بلال تو میرا اپنا ہے نا، صہیب تو میرا اپنا ہے نا، یہ صحابہ تو میرے اپنے ہیں نا، چلو یہ لوگ اس بہانے ایمان کے قریب آ جائیں، کلمہ پڑھ لیں تو اور کیا چاہیے۔ نبی کی ان کی ہدایت کی طمع لے کر فیصلہ سنانا ہی چاہتے تھے، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، فرمایا میرے محبوب کو منع کر دو، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، ان لاکھوں سے ایک بلال اچھا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اچھا ہے، ان کو الگ نہ کرنا، ان کا دل ٹوٹے گا، میں رب کی رحمت بھی روٹھ جائے گی۔ آج مکے والے دیکھ رہے ہیں، نبی نے بلال کو، ابو بکر کو نہیں بلایا، قریشیوں کو نہیں بلایا، عمر کو نہیں بلایا، عثمان کو نہیں بلایا، مالداروں کو نہیں بلایا، اللہ کے نبی نے غلام کو بلایا، بلال ادھر آ، نبوت کے قدموں میں آ گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے۔ یار کیا کہنے، کیا عجیب معاملہ نہیں تھا۔ حضرت بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے، اب اذان دینے کے لیے تیار ہیں، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی نبی کی طرف، کبھی خانہ کعبہ کی طرف۔ کیوں؟ مسجد نبوی میں اذان دیتے تھے تو منہ کدھر ہوتا تھا؟ بولو شاباش، خانہ کعبہ کی طرف۔ آپ اذان دیتے ہیں تو چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ اور اب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے، خانہ کعبہ رہ گیا نیچے، اب منہ کدھر کروں، اب چہرہ کس طرف کروں؟ بلال پریشان ہے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال آج چہرہ میں محمد کی طرف کر کے اذان شروع کر دے۔ نبی جس طرف بھی تھے خانہ کعبہ اس طرف بھی تھا، جب بیچ چھت میں کھڑے ہو گئے تو خانہ کعبہ چاروں طرف ہے نا، جس طرف مرضی چاہے چہرہ کر کے اذان دے۔ حضرت بلال مقدروں والے ہیں، بیت اللہ پہ چڑھ کے اذان دی۔ یہ عزت، یہ عظمت، یہ شان کب ملی؟ جب کلمہ پڑھا، زبان نبوت سے قرآن سنا، ہر وقت کہا کرتے تھے اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب اللہ کی توحید کے ترانے بلال کی زبان سے اللہ نے سنے، اللہ نے وہ مقام دیا کہ یہی بلال جسے لوگ حقیر سمجھتے تھے، اللہ نے بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا۔ یہی بلال جسے لوگ حقیر سمجھتے تھے، یہ زمین پہ قدم رکھتا تھا، قدموں کی آواز جنت میں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پاک کا احترام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے والدین کو
مبارکباد پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں نصیب فرمائے کہ بہت بڑی دولت ان کے بچے کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائی ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے، امام صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے، ماشاءاللہ۔ بچے کا آخری سبق ہے، وہ سنیں گے انشاءاللہ سب، اس کے بعد انعام ہے اور پھر دعا ہے۔ دعا سے پہلے کوئی اٹھ کے نہ جائے، بالکل مختصر، اب تو پروگرام ختم ہو چکا ہے۔ جی کر صاحب بیٹھے بیٹھو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا بالله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ما شاء الله. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم